بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیندار لوگ سمجھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، اچھی حکومت ہو، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ جو ہے فضول مسائل اور اختلافی مسائل کو ہوا دینا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ مثلا مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں تو زندہ نہیں سنتے ہیں تو، اور کوا حلال ہے یا حرام ہے، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا، وہ گیلا تھا یا پیلا تھا، ہمارا اس کے ساتھ کیا کام؟ اور اللہ رب العزت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ بھائی فجر کی نماز پڑھو، شرعی پردہ کرو، فحاشی سے بچو، سود سے بچو، گناہوں سے بچو، حرام سے بچو، کسی کو تکلیف دینے سے بچو۔ تو اصل مسائل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کون؟ ہم سے مراد ہم مولوی۔ ہم سٹیج کو اور یہ جو فیس بک سوشل میڈیا ہے اس کو ہم نے اختلاف کے لیے سٹیج بنا دی ہے۔ تو سٹیج پر اور سوشل میڈیا پر وہ مسائل سامنے لائے جاتے ہیں جس کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ تو ان مسائل کی وجہ سے امت ٹوٹتی ہے۔ امت کو جوڑنا ہے۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے۔ جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہیں۔ سب مانتے لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے۔ اور اسی طرح شرک اکبر سے بچنا ہے اور بدعت سیئہ سے بچنا ہے۔ شرک اکبر ہوگا پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، اور بدعت سیئہ ہوگی پاک نبی کے ہاتھ کو اسے کوثر نہیں ملے گی۔ لہذا شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بدعت سے بچانا ہے۔ قرآن کو حق مانو اور حدیث کو حجت مانو اور ختم نبوت پر ایمان لے۔ تو ہماری حکومت کیوں نہیں ہے؟ باوجود ہمارا آپس کے اختلاف ہوگا، ولا یزالون مختلفین، لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ ولذالک خلقہم، لوگوں کو اختلاف ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں الا من رحم ربک، جس پر اللہ آپ کا رب رحم فرمائے، وہ اختلاف میں پرنسپلز، اصول، حدود لمیٹڈ وہ رہتا ہے، آگے نکلتا نہیں ہے۔ تو اختلاف رکھو لیکن خلاف نہ رکھو۔ اختلاف رکھو لیکن اختلاف میں دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ دلیل دو، دوسرا بیٹھ جائے گا دماغی طور پر، سائیکالوجی طور پر وہ بیٹھ جائے گا۔ دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ امت کو جوڑنا ہے۔ سٹیج کو اتفاقی موضوعات کا سٹیج بنا دیں، اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کیا جائے۔ تو ہماری حکومت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ غلبہ نہیں ہے۔ غلبہ کیوں نہیں ہے؟ قوت نہیں ہے۔ قوت کیوں نہیں ہے؟ اتفاق و اتحاد نہیں ہے۔ اتفاق و اتحاد کیوں نہیں ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیوں نہیں ہے؟ حب جاہ اور حب مال۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو امت کو جوڑنا ہے، ہاتھ اوپر باندھنے یا نیچے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ رفع دین پر بہت زیادہ مناظرے ہوتے ہیں۔ رفع دین پر ایک نیکی نہیں ملتی۔ اگر کوئی کرے گا نا تو ایک نیکی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ جو ائمہ فرماتے شافعی احمد کہ رفع دین ہے، وہ بھی فرماتے ہیں بہتر ہے، سنت موقدہ نہیں کہتے ہیں۔ جو حضرات فرماتے ہیں مالک، ابو حنیفہ رحمہم اللہ کہ رفع دین نہیں ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، پاس کرتے تھے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149۔ چلو اس کو الٹا کرو، اکثر کرتے تھے۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، ترمذی میں تو یہی لکھا ہے کہ بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے۔ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑا جا رہا ہے۔ جب ہم آپس میں اختلاف کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے قوتکم۔ ہم آپس میں اختلاف کریں گے تو قوت بکھر جائے گی، ہوا اکڑ جائے گی، اور اختلاف کی صورت میں اجتماعیت نہیں ہوگی تو قوت نہیں بنے گی، غلبہ نہیں بنے گا تو آپ کی حکومت نہیں آئے گی۔ والسلام۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔